آج کل فلم میں ملٹیپل کیمرہ اینگلز ہوتے ہیں نا. آپ تو فلم میں دیکھتے نہیں, آپ اسلامی لوگ, آپ کو نہیں پتا, لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے تھے, جہالت کے دور کی بات ہے. ہاں, فلموں کے اندر ایک پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے دوسرے پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے وہاں کیا ہو رہا ہے, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر وہاں مین وائل بیک ایٹ دا رینچ, پھر پہاڑی پہ کیا ہو رہا ہے, پھر یہاں گھر پہ کیا ہو رہا ہے. سین بدلتے رہتے ہیں نا. تو یہ جو فلم ٹیکنالوجی ہے اس میں سین بدلتے ہیں ایسے ایسے, بیچ میں وقفہ نہیں آتا. اب اگلا سین پولیس اسٹیشن کے اندر ہوگا, اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو بتائے بغیر وہ پولیس اسٹیشن میں کیمرہ پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیونگ روم میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد کچن میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد باہر میدان میں پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور پھر کیمرہ آپ کو ماضی میں لے جاتا ہے. وہ ماضی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں جو آپ فلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہو نا, یہ سارے اسالیب اور ان سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے التفات. اور التفات پہ بہت باریک نظر رکھنی چاہیے. جب کوئی قرآن پڑھے تو التفات پہ نظر رکھے. قرآن کے بہت سارے اسالیب ہیں, بہت سارے اس کے سٹائلز ہیں, اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں. اس کی ایک خوبصورت خزانے جو ہے نا وہ اس کے التفات کے اندر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کچھ ہفتے پہلے میں سورت طور کا مطالعہ کر ہی رہا تھا, پڑھا رہا تھا درس سورت طور کا. جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم, خوشی خوشی ہوں گے اس پر جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا. خوش ہوں گے وہ. یہ متکلم ہے, یہ مخاطب ہے, یا یہ غائب ہے؟ خوش ہوں گے وہ جو ان کو ان کے رب نے دیا ہوگا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور ان کو ان کے رب نے جہیم کے عذاب سے. جہیم کہتے ہیں ایسا شیر جس کی آنکھیں کھل رہی ہوں شکار کو دیکھ کے. آگ جب بھڑک رہی ہو اپنے شکار کو دیکھ کے, اس وقت اس کو جہیم کہا جاتا ہے. جہیم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاضر, مجھے متکلم, مخاطب, یا غائب؟ غائب. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, ہنیئا, بے فکر ہو کے, خوشی خوشی, بما کنتم تعملون, اس کی بنیاد پر جو تم کرتے رہے ہو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے. اگر بات انہی کی ہو رہی ہوتی, پیچھے والوں کی, جس طرح پہلے ہو رہی تھی, تو یہاں ہوتا لیأکلوا یا یأکلون ویشربون ہنیئا بما كانوا یعملون. یہاں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. عجیب کلام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو بات ہو رہی ہے ابھی پہلی آیت میں کہ وہ بڑے خوش ہوں گے اس پہ جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا, یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ سب کو ظاہر ہے نا مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو دو باتیں نوٹ کرنی ہے اس کے بارے میں. وہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. غائب کسی اور کے بارے میں ہوتی ہے نا, کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت میں جب میں کہوں کھاؤ پیو, دو چیزیں بدل گئیں. ایک تو مجھ سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ مخاطب کون ہے اب؟ میں ہوں نا مخاطب. جب میں کہوں تم کھاؤ تم پیو, مخاطب کون ہوا؟ میں. تو ایک چیز جو بدلی وہ ان سے بات ہو رہی تھی, اب ایک دم سے کس سے؟ مجھ سے بات ہونی شروع ہو گئی. اور دوسرا کیا بدلا؟ جب کسی سے کہو کھاؤ پیو تو کیا مستقبل میں کہہ رہے ہوتے یا حال میں؟ حال میں. پہلی آیت میں اور مستقبل, دو طرح کی دوریاں. جو اور ہے وہ دور ہے, اور مستقبل بھی کیا ہے؟ دور ہے. اور مخاطب قریب ہوتا ہے اور حال قریب ہوتا ہے. مستقبل تو دور ہے, حال قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس التفات کے ذریعے کیا کیا, ہر اہل ایمان جو آیات پڑھے اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک سفر ہو. یہاں سے ہجرت کر کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی جو کتنے ہزاروں سال بعد ہوگا, جتنے کروڑوں سال بعد ہوگا, اور ایک لمحے میں مجھے وہ اس لمحے کے اندر لے گیا, اور مجھے اب یہ خیال اپنے ذہن میں آیا کہ میرا رب مجھ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. کس بنیاد پہ؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو.